مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العلي العظيم۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے پہلے کیا پڑھنے کا معمول تھا؟ سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی معمولات، قرآن کی کون سی سورت اور کیا پڑھنے کا معمول تھا؟ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ رات میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے۔ امام ترمذی کی بھی روایت ہے، طبرانی کی بھی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی بھی روایت ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ ہے، آخری سورت سے پہلے یہ سورت نبی علیہ السلام کے پڑھنے کا معمول تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اس وقت تک میں نہ سوؤں جب تک کہ حامیم سجدہ اور تبارک الذی والی دونوں صورتیں نہ پڑھ لوں۔ یہ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تفسیر در منصور میں بھی روایت موجود ہے، کنز العمال میں بھی 19ویں جلد کے اندر میں یہ روایت موجود ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نہ سوؤں اس سے پہلے کہ میں 2 سورت پڑھ لوں۔ کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو ان دونوں سورتوں کو پڑھے بغیر سو جاتی ہے؟ اندازہ لگاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو امام الانبیاء ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کتنی محبت، ان سورتوں سے کتنی محبت، ان کے فضائل انہیں معلوم تھے۔ ان کی فضائل ان سورتوں کے، سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ 21ویں پارے والی، ان دونوں سورتوں کے فضائل ان کو معلوم تھے۔ اسی لیے سورت ملک کا پڑھنا
اور اس کے فوائد احادیث سے ثابت ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف میں ایک سورت ایسی ہے جس کی آیتیں 30 ہے، جو 30 آیتوں والی ہے، اور وہ قیامت کے دن اس سورت کے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی. اور وہ سورت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے گی نہیں چین سے، وہ سورت چین سے نہیں بیٹھے گی یہاں تک کہ اس پڑھنے والے کی مغفرت کرا دیتی ہے. مغفرت کرائے بغیر وہ سورت چھوڑے گی نہیں. اے اللہ اس پڑھنے والے کی مغفرت فرما. کتنے ہیں مسلمان، کتنے ہیں مرد اور عورتیں جو اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ اور وہ سورت ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، 29 para, the first surah. Prophet sallallahu alaihi wasallam says there is a surah in a Quran which have 30 ayats. Those who recite this surah, the surah will make intercede for them on the day of Qiyamah. Intercede on the day of Qiyamah. یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی یہ سورت اس کی مغفرت کرا دینے والی، اللہ کے سامنے جائے گی، مغفرت کرائے گی. بہت سارے وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. ارے قرآن سن تو سکتے ہیں. Nowadays very easy. Try to learn. If you cannot learn, then very easy today. ابھی تو یوٹیوب ہے اور نہ معلوم، بس سورت کو رکھ دو، سورہ تبارک الذی. بہت سارے قرآ ہیں جو آہستہ آہستہ سورہ تبارک الذی، وہ سورہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. تو وہ جب پڑھیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پڑھیں. 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 10 دن کرو گے، 15 دن کرو گے، یہ سورت آہستہ آہستہ زبان پر چڑھ جائے گی. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہاں یہ بلائنڈ پیپل والے دیکھو نا، کتنے لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ ایک سورت کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ دماغ پر چڑھ جاتی ہے. عمر ہونے کی وجہ سے چلو نہ چڑھ جائیں، نہ یاد ہو، کم سے کم وہ جو پڑھنے والا قاری ہوتا ہے. بہت سارے قراء ہے جو آہستہ آہستہ، ہمارے قاری عبد الباسط کا اگر آپ سورہ ملک لگا دو، اتنی آہستہ سے وہ پڑھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی اس کا فالو کر سکتا ہے. ہاں پڑھنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں. بہت سی صورتیں ہیں. There are so many ways to read Quran. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ایسی ہے جو قیامت کے دن، ارے قیامت تو بہت دور کی بات ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچانے والی ہے. یہ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے. قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا ثواب برحق ہے. قبر کے عذاب اور ثواب کے اتنے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں کہ اس کے بعد عذاب قبر کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے. جیسا کہ خلاف عقل بات ہے کہ دین میں سورج نہیں نکلتا، 14ویں رات کا چاند نہیں ہوتا. کوئی آدمی سورج کا انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں نکلتا. کوئی چاند کے نکلنے کا، 14ویں رات کی چاند کے نکلنے کا انکار نہیں کرتا. کوئی ایسا آدمی نہیں جو دنیا میں چاند اور سورج کا انکار کرتا ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قبر کا ثواب بھی برحق ہے. اگر کوئی شخص قبر کے عذاب یا ثواب کو نہیں مانتا تو ایسا شخص گمراہ ہے. جب قبر کا عذاب برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، تو جو چیز بھی عذاب قبر سے بچنے کے ذریعہ بنتی ہے وہ بھی ہمارے لیے نہایت مفید ہے. عذاب قبر کا ایک واقعہ جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے سنا دیتا ہوں. یہ بغداد کا واقعہ ہے. بغداد میں
ایک لوہار تھا، آئرن سمتھ، لوہا کا کام کرنے والا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ پرانا لوہا آئرن خریدتا تھا اور اس کو بھٹی میں آگ میں ڈال کر نرم کرتا تھا. پھر اس کے ذریعے سے چاقو ہے اور چھری ہے، کانٹے ہیں، نیلز ہے، اور اسی طرح گھاس کاٹنے کے لیے ڈرانٹی ہے. یہ ساری چیزیں وہ اوزار کو بناتا تھا. وہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سامان کو بناتا تھا آئرن سے اور بیچتا تھا. اس نے خود نے یہ واقعہ سنایا. اس نے خود نے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک آدمی لوہے کی بڑی لمبی لمبی کیلیں، نیلز، بہت لمبی لمبی کیل کو لے کر آیا اور اس نے مجھے کہا آپ خریدتے ہو اس کو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی لمبی ہے، خرید لیتا ہوں. بہت موٹی تھی، ایسی نظر نہیں آتی تھی دنیا میں، بہت اچھی. میں نے خرید لی اور اس کو اس نیلز کے، اس کیلیوں کے پیسے میں نے دے دیے. وہ شخص چلا گیا. اس کے بعد میں نے ان کیلوں کو، ان نیلز کو بھٹی میں آگ میں ڈالا. اللہ اکبر. تاکہ اس کو نرم کر کے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنانی ہے، میں بناؤں. لیکن میں نے دیکھا آگ کا اس لوہے کی کیلوں پر ذرہ برابر ایفیکٹ اور اثر نہیں ہو رہا. اللہ، یعنی وہ کیلیں آگ میں گرم ہو کر نرم بننے کے بجائے آگ کا انگارہ بن گئی، آگ بھڑکنے والی. جب میں اس پر ہتھوڑے کی چوٹ مارتا ہوں، اس لیے کہ جب آگ نرم جب آئرن آگ میں جلتا ہے، لال ہو جاتا ہے، تو اس پر آئرن سمتھ جو لوہا بنانے والے ہوتے ہیں، آئرن سمتھ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ہتھوڑا مار کر اس کی دوسری چیزیں بناتی ہے. ہتھوڑے سے میں چوٹ مارتا ہوں تو اس پر ذرہ برابر ایفیکٹ اور اثر نہیں ہوتا. یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس لیے کہ زندگی میں نے ایسا کبھی بھی اسٹرانگ اور اتنا سخت آئرن میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. I became hopeless. میں نے چھوڑ دیا کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے. میں نے 2-4 آدمیوں سے اس کا ذکر کیا کہ اتنے سالوں سے میں آئرن کا کام کرتا ہوں، لیکن کبھی کوئی ایسا آئرن میرے پاس نہیں آیا، ایسا لوہا. یہ پہلی مرتبہ ایسی کیلیاں ہے جو بالکل آگ میں جلتی نہیں اور اس سے دوسرے سامان میں بنا سکتا نہیں، یہ نرم بنتا ہی نہیں. تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ بس واپس کر دو، جن سے آپ نے کیلیاں خریدی ہے ان سے واپس کر دو. میں نے کہا وہ تو مجھے بیچ کر چلا گیا، اب میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لوگوں نے کہا وہ تو بغداد ہی کا تو رہنے والا ہوگا، آپ کے شہر کا رہنے والا، تلاش کرو. میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا. کبھی اس بازار میں تلاش کرتا تھا، کبھی دوسرے بازار میں. شاید وہ شخص مجھے مل جائے اور میں اس کو کہوں یہ کیلے واپس لے جاؤ، یہ میرے کام کی نہیں، تم یہ کیلے کہاں سے لائے تھے؟ چنانچہ ایک دن وہ شخص مجھے ایک دکان پر بیٹھا ہوا مل گیا. میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے کہا جو کیلیا تم نے مجھے فروخت اور بیچی تھی، اللہ کے بندے تم تو چلے گئے، وہ معلوم نہیں کس دنیا کا لوہا ہے، وہ پگھلتا ہی نہیں، تم کہاں سے لائے تھے؟ تم وہ کیلے واپس لے جاؤ میرے پاس، اور میرے پاس سے تم پیسے لے گئے، مجھے واپس کر دو. سچ سچ بتاؤ تم وہ کیلیاں کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا تمہیں حقیقت بتلا دیتا ہوں، میں تم پوچھ رہے ہو اسی لیے بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ بتانے کی بات نہیں. اس نے تفصیل بتائی. دراصل میں چور ہوں،
قبرستان میں مردوں کی چوری کرتا ہوں جو مجھے کچھ نہیں کہتے. مردوں کی چوری. ابھی ابھی ہمارے یہاں ہندوستان میں 2-3 گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا کہ 14-15 سال کے بلکہ 16 سال تک کے جوان بچے لڑکے پکڑے گئے. جب کسی عورت کو دفن کیا جاتا تھا، جس گاؤں میں بھی، ہمارے گجرات ہی کی بات، جس قریب کے گاؤں میں دفن کیا جاتا، عورت کا انتقال ہو گیا، وہ پتہ لگاتے تھے. اور پھر جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے تھے تو رات میں قبرستان میں جاتے تھے، قبر کو کھودتے تھے اور اس مردہ عورت کے بال کو کاٹ کر لے جاتے تھے. بالوں کو، سارے بالوں کو کاٹ کر لے جاتے تھے اور اس کو بیچتے تھے. یہ 1 مہینے کی بات ہے. وہ سارے پکڑے گئے. ایسے بھی لوگ ہوتے جن کو ڈر نہیں ہوتا. رات کا وقت ہے، قبر کا کھودنا، پھر قبر کے اندر میں مردے کا بال کاٹنا. عورتوں کے بال کاٹ کر کئی پیسے، اور پیسے بھی کتنے، 3,000-4,000 روپے میں بیچتے تھے، اس لیے کہ انسان کے بال بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے. تو وہ اس نے بھی بتایا میں چور ہوں، قبرستان میں مردوں کی چوری کرتا ہوں جو مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں، اور میں زندوں کی چوری نہیں کرتا اس لیے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں اور مردے پکڑتے نہیں ہیں. تو میں قبر کو کھولتا ہوں، کھودتا ہوں، جو کچھ بھی اس کے اندر ملتا ہے لے لیتا ہوں، چاہے کفن ہو چاہے جو بھی ہو. اس لیے کہ بہت سارے لوگ دوسرے مذہب والے ان کے ساتھ بھی کچھ رکھ دیتے ہیں. اپنا کام چلا لیتا ہوں. ایک دن میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک پرانی قبر کو کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس مردے کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی ہڈیوں میں لوہے کی یہ بڑی بڑی کیلیاں لگی ہوئی تھی، سر سے لے کر پیر تک. العیاذ باللہ. وہ کہہ رہا ہے میں کبھی ڈرا نہیں، یہ پہلی مرتبہ ڈر گیا. پھر میں نے ان کیلوں کو نکالنے کی کوشش کی اس خیال سے کہ ان کو میں نکال کر کے کسی لوہے والے کو بیچ دوں گا. بہت ساری تھی. تو میں نے زنبور اور پلاس یعنی کوئی چیز ہوتی جسے ٹھوک کر کاٹ کر میں نے ان کیلوں کو نکالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ہڈیوں سے ہٹ نہیں رہی تھی، ایسی ہڈیوں کے اندر میں تھی. تو میں نے ایک بہت بڑا پتھر لیا اور پتھر سے میں نے ہڈی کو چکنا چور کر دیا. ہڈی کو توڑتا جاتا تھا مردے کی، اور پھر وہ کیلیوں کو میں نے نکال لی. یہ اس میت کا عذاب تھا کہ قیامت تک اس کے بدن میں کیلیاں رہے گی. ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، مردے کو عذاب ہوتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے. یہ عذاب اتنا خوفناک تھا کہ ان ہڈیوں کے اندر میں لوہے کی کیلیں گھاڑ دی گئی تھی. قبر کا عذاب اصل تو روح کو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جسم کو بھی ہوتا ہے. اور یہ کیلیں دنیا کے لوہے کی نہیں تھی، دنیا کے آئن کی نہیں تھی، بلکہ یہ جہنم کی آگ کی لوہے بنائی ہوئی تھی. یہ جہنم کی آگ کی کیلیاں تھی. اسی وجہ سے دنیا کی آگ نے اس پر ذرہ برابر اثر نہیں کیا. یہ ہے قبر کا عذاب برحق ہے، اس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. انسان کے گناہ انسانوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اگر انسان سچی توبہ نہ کرے، گناہوں سے باز نہ آئے، تو یہ گناہ عذاب قبر میں بھی مبتلا کرنے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم قبر کو کھولتے ہیں تو ہمیں تو کوئی عذاب نظر نہیں آتا. دیکھو سعودی میں
بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں قبر کو کھودتے ہیں اور دوسرے مردے کو دفن کرتے ہیں. ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ان کی ایک زمین ہوتی ہے، بھئی ہمارے خاندان کی، فلاں خاندان کی، تو اب اس کو 20 سال 10 سال ہو گئے تو وہاں پر کھود کر پھر انہیں کے خاندان کا دوسرا آدمی اس میں دفن کیا جاتا ہے. بات دراصل یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا. قبر کا عذاب نظر آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظروں کے سامنے پردہ ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اگر تم مردے کو دفنانا چھوڑ نہ دیتے تو میں تمہیں بتلاتا قبر کا عذاب کی آواز اور قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے. انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق قبر کا عذاب سنتی ہے. ہماری نظروں کے سامنے پردہ رکھ دیا، لیکن قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ہاں کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے ہیں. اگر کسی شخص کو قبر کے اندر دفن نہ کیا جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی جل کر کے کوئلہ ہو جائیں، راکھ بن جائیں، یا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بالکل کیما ہو جائیں، یا سمندر میں ڈوب جائیں، پھر بھی اس کو عذاب قبر ہوگا اگر گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کیے. اس لیے کہ اصل عذاب روح کو ہوتا ہے، اور روح کبھی مرنے والی نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو باقی رہے گی، جہاں سے آئی وہیں. اسی لیے ہماری روح ہمارے بدن سے نکل کر اللہ کے سامنے اگر نیک ہے تو عرش کے سامنے جا کر سجدہ کرتی ہے، اور اگر گنہگار ہے یا پھر ایمان والا نہیں ہے تو پھر یہ سجین میں چلی جاتی ہے، نیچے زمین کے اندر میں، جدھر جہنم ہے، یا تو اوپر یا تو نیچے. اس کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے یا جو بھی ہو، اور جب منکر نکیر اس کے پاس پہنچنے والے ہیں سوال کے لیے، تو وہی روح اس کو پہنچا دی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، اور اس کو بٹھا کر اس کو سوال کرتے ہیں. چاہے جانوروں نے کھا لیا ہو، چاہے لائن نے کھا لیا ہو، چاہے مچھلیوں نے نگل لیا ہو، ہر جگہ جہاں کہیں ہوگا اس کو عذاب ثواب ملنے والا ہے. اللہ ہر اعتبار سے عذاب دینے پر بھی قادر، ثواب دینے پر بھی قادر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر تو حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچنا ہو تو روزانہ رات میں سورۃ الف لام میم سجدہ 21 پارہ میں ہے، اور 29 پارہ فرسٹ سورہ تبارک الذی، اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کے پڑھنے سے قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے سر کی جانب سے عذاب آتا ہے. میت کا سر اس عذاب سے کہتا ہے خبردار. میت کا سر، مردے کا سر اس عذاب سے کہتا ہے خبردار، جو تو یہاں سے آگے بڑھا، خبردار جو تم نے اس کو عذاب دینے کی کوشش کی. اس لیے کہ یہ میت روزانہ تبارک الذی سورۃ الملک پڑھنے والا تھا. یہاں سے تم کو عذاب دینے کا موقع نہیں مل سکتا، اس لیے پیچھے ہٹو. یہ سورت میت کو عذاب دینے والے فرشتے کو پیچھے ہٹا رہی ہے، بلکہ عذاب کو بھی کہہ رہی عذاب ہٹ یہاں سے. عذاب یہ سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور گھوم کر میت کے سینے کی جانب سے، سینہ ہوتا ہے نا چھاتی، اس کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے. ایک طرف اس کو روک دیا اور دوسری طرف آیا کاٹنے کے لیے، عذاب آ رہا ہے تو اس کا سینہ
اس عذاب سے کہتا ہے خبردار، جو تو یہاں سے آگے بڑھا، جو تو یہاں سے آگے بڑھا، اس کو عذاب دینے کی کوشش کی۔ تجھے معلوم ہے یہ میت سورہ ملک پڑھنے والی ہے، دنیا میں پڑھتی تھی، یہ میت پڑھتی تھی، یہ مردہ دنیا میں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتا تھا۔ یہاں سے تجھے عذاب دینے کا موقع نہیں مل سکتا، دور ہٹ جا۔ چنانچہ وہ عذاب دور ہٹ جاتا ہے، پھر وہ عذاب میت کے پیر کی جانب سے آتا ہے۔ ہاں یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں اور میری بیٹیاں، عادت بناؤ آج سے، جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، those who already reciting سورہ ملک every night، سورہ الف لام میم سجدہ every night، میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول کر لے۔ لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں وہ آج سے عادت بنا لے، عادت بنا لے، عادت بنا لے۔ ہزاروں کو ہم نے دفن کر دیا، ہزاروں کو ہم نے دفن کر دیا، ہزاروں کو ہم نے دفن کر دیا، ایک دن آئے گا ہمیں بھی اسی قبرستان میں جا کر سونا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عذاب قبر سے بچ جائیں، عذاب قبر سے بچ جائیں، اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان سچا ہے، یہ سورت پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت کرے گا۔ تو پھر یہ عذاب ہے میت کے پیر کی جانب آئے گا، پہلے سر کی طرف، پھر سینے کی طرف، پھر پیر کی طرف آئے گا، تاکہ وہاں سے اس کو عذاب دیں تو اس کے پیر کہیں گے ادھر مت آنا خبردار، ادھر مت آنا خبردار، تو یہاں سے آگے بڑھا تو پھر خبردار۔ یہ میت تبارک الذی والی سورت پڑھنے والی ہے، اس کو عذاب دینے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، دور ہٹ جا۔ اب وہ عذاب دور ہٹ جاتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یہ آقا کا فرمان ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ تبارک الذی کسی طرح قبر کے عذاب کو، کسی طرح قبر کے عذاب کو دور کرنے والی ہے اور عذاب کو ہٹانے والی ہے، کس طرح میت کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جس رات میں سورہ تبارک الذی پڑھی، وہ رات ثواب کے اعتبار سے بھی عظیم اور مبارک رات ہے۔ اس سے پتا چلا کہ وہ رات اس کے لیے بہت بڑی ثواب کی رات ہے۔ ارے بھائی کل ہماری شادی کی رات ہے، کہتے ہیں نا کل ہماری خوشی کی رات ہے، کل فلاں رات ہے۔ ارے وہ سورت جس کو پڑھی جائے میرے آقا فرماتے ہیں وہ پوری ثواب کی رات ہے، خوشی کی رات ہے۔ اس لیے کوشش کرو، میرے آقا کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی مرد یا عورت سورہ تبارک الذی کو بہات کر لے، یاد کر لے، ازبر کر لے، منہ پہ کر لے۔ ہمیں اس کو منہ پر کر لینی چاہیے۔ اگر زبانی یاد نہ ہو تو قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ اگر زبانی یاد ہونے میں یہ فائدہ ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ جب چاہے تب پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر وقت قرآن شریف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں نے کہا کہ اندر میں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی شیخ اور کسی قاری قرآن، وہ قرآن جب اس کی سورہ تبارک الذی آن کر دو اور آرام سے بیٹھ کر کے اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو تو کچھ دن آئے گا کہ پڑھنا بھی آ جائے گا، تجوید بھی آ جائے گی اور منہ پہ بھی ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی 2 سال تک مسلسل سنتا رہے تو یاد ظاہری بات ہے ایک ہی سورت کو سنتا رہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یا پھر اس کو یاد کرنے کی ترکیب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں غالباً 1-2 مرتبہ کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے بھائی، اوور 50 ہے، وی کان لرن ناؤ، دماغ بھی بوڑھا ہو گیا۔ ایک آیت یاد کر لو، ایک آیت روزانہ، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 50-100 بار پڑھ لو ایک آیت آج۔ کل دوسری آیت،
کتنی آیت ہے اس سورت میں نے ابھی شروع میں بتلایا کہ 30 آیت ہے، 30 دن میں یاد ہو جاتی ہے، ایک آیت ایک دن کی، 30 آیت 30 دن میں، ایک مہینے میں سورت یاد، چلو نہیں تو ایک آیت 2 دن میں تو 2 مہینے میں یاد ہو جائے گی، چلو نہیں ایک آیت 3 دن میں تو 3 مہینے میں یاد تو ہو جائے گی۔ اتنا تو مشکل قرآن نہیں ہے۔ کوئی ایکسکیوز چلنے والا، قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، قبر میں سب سلا کر چلے جائیں گے، تو جانے تیرا کام، تو اور تیرے اعمال، اور کچھ بھی نہیں۔ صندوق میں رکھا، باکس میں رکھا، اوپر پٹیے رکھے، اور پٹیے بھی نہیں، ابھی تو پتھر رکھتے ہیں، سیمنٹ کے بڑے بہت بھاری کے مردہ اٹھ کے بھاگے نہیں، ایک تو باکس بھی بند کر دیا جاتا ہے، اوپر سے باکس بھی بند، اوپر سے سکروز لگا دیے، پھر اوپر سے کیا ہے وہ بڑے بڑے پتھر لگا دیے، اور پھر اوپر سے بڑے بڑے ڈھیلے ڈالے، اور اوپر سے پھر منومن مٹی ڈالی، کہاں جانے والے؟ ایسی کٹھن جگہ میں، ایسی اندھیری جگہ میں، ایسی خوفناک جگہ میں، ایسی سیریس جگہ میں اگر کوئی چیز ہے وہ روشنی بن کر آئے گی اور میری اور آپ کی عذاب سے حفاظت کرے گی، اور میرے لیے آپ کے لیے سفارش کرے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلوائے گی، وہ ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، کون نہیں جو اس کے لیے جان دے دے؟ کون نہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میری یہ خواہش ہے، کیا فرماتا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میری یہ سورت ہر مومن کے دل میں یاد ہو جائے، میرے اور آپ کے آقا خواہش منے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی خواہش پر ہم لبیک کہیں، اور اس سورت کو زبانی یاد کر لے، یاد کر کے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ہاں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی نے ایک قبر کے اوپر خیمہ لگایا ہے نا، تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، چنانچہ یہ قبر کسی ایسے شخص کی قبر تھی جو رات میں روزانہ زندہ تھا تو تبارک الذی پڑھ لیا کرتا تھا، اور قبر کے اندر سے بھی یہی سورت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا پوری سورت اس نے قبر کے اندر میں پڑھ لی، اور صحابی سن رہے باہر خیمے کے اندر۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں، وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنا خیمہ قبر کے اوپر لگایا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کوئی قبر ہے، چنانچہ میں نے ایسے شخص کی قبر تھی جو قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھ رہا تھا، پوری سورت پڑھ گیا، میں نے پوری سورت اس کی قبر کے اندر سے سنی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت وہ ہے جو عذاب کو روکنے والی، میں نے بھی حدیث سنائی، عذاب تو خبردار ہٹ جا، یہ عذاب کو روکنے والی، اور یہ منجیہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عذاب قبر دور ہوتا ہے اس سورت کے پڑھنے سے۔ میں نے تو ابھی ایک ہی چیز بتائی ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کے حبیب یہ سورت پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور حامیم سجدہ کے بارے میں نزہۃ البساتین بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک میت کے ساتھ قبرستان گیا، جب میت کو دفنا کر فارغ ہوا، بند کر دیا، قبر پر مٹی ڈال دی، جب واپس ہونے لگے تو اچانک ایک قبر سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ ہوتا ہے نا تو آواز ہوتی ہے بہت زور سے، سب لوگ ڈر گئے، دفنانے کے لیے آنے والے سب لوگ ڈر گئے، خوف کی وجہ سے سب کے چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا، کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے،
کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی خطرناک دھماکے کی، ایک قبر کے اندر سے اچانک وہ قبر پھٹی، ہے نا، جیسے زمین کے اندر سے کچھ ہو تو وہ زمین پھٹ کر کے بالکل کھڈا ہو جاتا ہے۔ یہ قبر پھٹی، مٹیاں چاروں طرف ہو گئی، قبر کھل گئی، اور قبر کے اندر سے ایک کالا کتا بھاگا، باہر نکلا۔ ایک قبر کے اندر سے جب یہ دھماکہ ہوا تو کالا کتا قبر سے نکلا، بالکل کالا کتا۔ تو وہ دفنانے والوں میں سے کچھ بزرگ نے اس کالے کتے سے پوچھا، کیا کرتے ہو یہاں، کیا کرنے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے؟ اس کتے نے، وہ کتا نہیں تھا، سنتے چلے جاؤ وہ کیا تھا، اس کتے نے جواب دیا، میں کتا نہیں ہوں، اس میت کی برے اعمال اور گناہ ہوں، میں اس میت کے برے اعمال ہوں، چھپ چھپ کر کرنے والے گناہ ہوں، کھل کھل کر کرنے والے گناہ ہوں۔ مرتے ہی اللہ نے مجھے اس کے اعمال کو کالے بنا دیا، کتے کی شکل میں، جو تم دیکھ رہے ہو۔ اب میں اس کے پاس رہنے والا تھا، اس کی قبر میں کتے کی شکل میں اس کو کاٹنے والا، میں اس کو قبر میں عذاب دینے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی میں عذاب دینے کے لیے اندر میں داخل ہوا، اس کے برے اعمال کتا بن کر کالا اس کی قبر میں داخل ہوا، اتنے میں سورۃ یاسین شریف اور سورہ تبارک الذی کے اندر، یعنی سورہ تبارک الذی، یہ دونوں صورتیں قبر کے اندر آ گئی۔ وہ بھی تو اعمال ہے نا، انسان مرتا اس کے ساتھ اعمال اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی یاسین شریف جو صبح میں تلاوت کرتا تھا اور سورہ ملک جو شام کو تلاوت کیا کرتا تھا، اندر آ گئی، اور انہوں نے کہا خبردار، وہی حدیث جو میں نے سنائی، خبردار جو تو نے اس کو ہاتھ لگایا۔ یہ واقعہ ہوا، وہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ سر اور سینہ اور پیر کی طرف یہ واقعہ ہوا، نظر آیا، اس حدیث کی گویا کہ تائید ہو رہی ہے۔ فرمایا ہمیں کہا خبردار جو تو نے اس کو ہاتھ لگایا، ہم تجھے اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ زندگی میں سورۃ یاسین شریف کی اور سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ قربان جاؤں اس حافظ قرآن پر جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو اور پھر قبر میں چلا گیا ہو، اور جو قرآن کو پڑھتا رہتا ہو اور پھر قبر میں چلا جائے۔ یاسین شریف اور تبارک الذی اس کو بچا رہی ہے، اس کے سینے میں تو پورا قرآن ہے، ہاں پورا قرآن ہے۔ ہمارے حافظ احمد صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، قرآن سینے میں، کتنا قرآن پڑھنے والے، کئی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اپنے بیڈ کے پاس ایسی چیز انہوں نے بنائی ہے کہ وہ آئی پاڈ میں ان کا جو 15 لائن کا قرآن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ایسے آرام سے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ میں فون کرتا ہوں تو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز، کئی مرتبہ میں ان کے گھر گیا، اپنی آنکھوں سے میں نے 15 سال میں دیکھا، اس سے پہلے یہ تو کتنے سال سے وہ جب سے حافظ ہوئے تب سے قرآن پڑھنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ یاسین شریف اور سورہ تبارک الذی پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو جو پورے قرآن کا حافظ ہو، جو قرآن پڑھتا رہتا ہو، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کے اندر میں حافظ قرآن کو سلایا جاتا ہے تو اللہ قبر سے کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے کہتا ہے، اے قبر خبردار، اس بندے کی باڈی کو ختم نہ کرنا، اس کی باڈی کو ڈسٹروائے نہ کرنا۔ وہ قبر اللہ سے کہہ رہی، کنز العمال کی حدیث ہے، علی متقی نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا وہ قبر اللہ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے میں اس کی باڈی کو کیسے ختم کروں، اس لیے کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔
آج کہتے ہیں میں کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، 1 مہینے کے بعد پڑھوں گا، ہماری بیٹیاں کہتی رمضان میں پڑھوں گا. ایسی کتنی رمضان چلی گئی. ایک دن آئے گا پھر قبر کی رات بھی آ جائے گی. اس سے پہلے ہم قرآن کریم کو پڑھے. اس واقعے کو تو دیکھیے کہ کالا کٹا قبر سے نکلا، اس کو پوچھا گیا، اس نے کیا کہا کہ میں اس کے اعمال ہوں، گندے اعمال ہوں، کٹے کی شکل میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے عذاب دینے کے لیے. لیکن یہ بندہ روزانہ صبح میں سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے، سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، تلاوت کرتا تھا. تو میں نے عذاب دینے کی کوشش کی تو ان دونوں سورت کے ہاتھ میں، وہ دونوں تبارک الذی اور سورۃ یاسین شریف کے ہاتھ میں، گویا کہ وہ ایک شکل میں آتی ہے نا، خوبصورت شکل میں، ان کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا مجھے مارنے کے لیے، برے اعمال کٹے کو مارنے کے لیے. جب میں نے عذاب دینے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ گرز مجھے زور سے مارا کہ وہ آواز جو دھماکے کی تھی وہ اس کے مارنے کی تھی، مجھے مارنے کی تھی. اتنے زور سے وہ گرز مارا کہ میرے لیے قبر سے نکل کر بھاگنے کے سوا، قبر کے اندر سے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. مجھے اپنی جان بچانے کی فکر ہو گئی. اللہ اکبر. یہ واقعہ اس بزرگ نے نصرۃ البساطین میں لکھا ہے. دوسرے ایک بزرگ کو سنایا کہ میں نے تو ایسا واقعہ دیکھا. تو دوسرے بزرگ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ والوں کی باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں. فرمایا یاد رکھو اس مرنے والے کے گناہ مغلوب تھے، نیکیاں غالب تھی، یعنی اس کی نیکیاں زیادہ تھی، اس کے گناہ کم تھے. اور ان کی نیکیوں میں، مرنے والے کی نیکیوں میں، فہرست میں، لسٹ میں سورۃ یاسین، سورہ تبارک الذی کی تلاوت زیادہ تھی. تب وہ عذاب قبر سے بچ گیا. لیکن اگر معاملہ الٹا ہوتا، نیکیاں کم ہوتی، اس کی تلاوت کم ہوتی اور اس کے گناہ زیادہ ہوتے تو پھر وہ گناہ کے اندر میں مبتلا ہو جاتا. نیکیاں مغلوب اور کم ہوتی تو پھر اس کو عذاب قبر سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہوتی، اس کو قبر کا عذاب ہو جاتا. چاہے یاسین شریف پڑھی ہو، چاہے تبارک الذی پڑھی ہو. سورۃ یاسین شریف، سورہ تبارک الذی کی یہ فضیلت اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ گناہ کم ہو، ایسا نہ ہو کہ کبھی یاسین پڑھ لی، کبھی تبارک پڑھ لی اور ہزاروں گناہ چلتا کرتا چلا گیا تو پھر ایک کام نہیں چلے گا. ایسا نہیں کہ بس پورا دن گناہ کرتا رہے اور شام میں سورہ تبارک پڑھ لے، بھائی میرا عذاب سے بچ جاؤں گا. ایسا نہیں. یہ تو گناہ پر جڑی ہے، یہ تو گناہ کے اوپر ہمت کر رہا ہے. ہاں پھر یہ دن رات گناہوں کے اندر میں غرق ہو جاتا ہے. بہرحال عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیہقی کی روایت ہے، عذاب قبر سے بچانے والی اگر کوئی صورت ہے تو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو عذاب قبر سے روکنے والی صورت کہا جاتا تھا. اور ایک روایت میں آتا ایک شخص کا انتقال ہوا، عذاب قبر کے فرشتے اس کے سرانے آئے تو کہا عذاب دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سورہ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا. خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، دارمی کی روایت ہے کہ یہ سورت سورہ تبارک الذی اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے. جیسے ایک انسان دوسرے سے جھگڑتا ہے نا، یہ سورت بھی قرآن کی جھگڑتی ہے.
فرشتوں کے ساتھ کہتی ہے اگر، اور اللہ سے کہتی ہے اگر میں تیری قرآن میں سے ہوں، تیری کتاب میں سے ہوں تو میری سفارش قبول کر، ورنہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یہ صورت ہے، یہ صورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب سے بچنا ہو، ایک صورت 30 آیت ہے اس کی۔ دارمی کی روایت ہے جلد ثانی میں صفحہ 455 پر یہ روایت نقل کی ہے، دیکھ لیجئے۔ کہتی ہے نکال دے مجھے قرآن سے، اگر اس کو معاف نہیں کرے تو وہ مردے کی سفارش کرواتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس لیے تو پہلے تو قبر ہے نا، بعد میں قیامت کا دین ہے۔ حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں، منزلۃ من منازل الآخرہ، یہ سب سے پہلی منزل ہے، یہاں بچ گیا تو آخرت میں آسان ہے نا، پہلے سٹیپ پر چڑھ گیا تو آسان ہے، پہلے پر ہی کامیاب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، قبر میں دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب کون تیرے ساتھ ہے؟ گھر میں تو گھنٹی بجا دی اپنے بیڈ کے پاس سے کہ بھائی لائٹ آن کرو، یا بھائی لاؤ پیراسیٹامول، درد ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کچھ ہو گیا، چلو فوراً لوگ آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ قبر میں کون کھڑا ہوگا؟ وہاں کا سوئچ ہوگی کیا بلائیں گے، وہاں کا لائٹ ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ سورت، سورہ تبارک الذی، سفارش بھی کروائے گی، مغفرت بھی کروائے گی، اور اس کے لیے قبر کے اندر میں لائٹ بھی بن جائے گی اور اس کا ساتھی بن جائے گی۔ یہ ہے سورت۔ یہ آج ہم زیادہ تر اسی پر ہم نے کلام کیا کہ سورہ ملک کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ، پونے گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی رہی انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اور کون سی سورت پڑھ کے سوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن میں آپ کا کیا معمول تھا، اور کون سی دعائیں پڑھ کر سوتے تھے، اور کیوں پڑھتے تھے، کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے امام الانبیاء، نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ یہ سب پڑھ کر سوتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ پارٹ 1 ہوگا، سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی اعمال، یا پھر سورہ ملک کے فضائل، سورہ ملک کے فضائل انشاءاللہ۔ بہت ہمارا یہ بیان ماشاءاللہ یوٹیوب پر آتا ہے، اور تفسیر صالح ویب سائٹ ہے، اس پر یہ بیان فوراً اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس بیان کو، ہمارے بیان کو خود بھی پڑھیں، اس کو آگے بڑھاؤ، تاکہ جتنے لوگ پڑھیں گے ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس کسی کے پاس ہمارے اس بیان کا یوٹیوب ویڈیو ہو، یا اس طرح ہماری ویب سائٹ پر ہو، وہ بیان آپ کے پاس پہنچے واٹس ایپ کے ذریعے یا جس طرح بھی، تو اس کو خود بھی عمل کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ قیامت کے دن ہزاروں لوگ پڑھیں گے تو ہمارے خزانوں میں ہزاروں کے سورہ ملک اور کیا کیا صورتیں ہوتی ہے پڑھنے کا ثواب ہمارے خزانے میں آئے گا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اشفاق بھائی کو، اسی طرح ہمارے مولانا سکندر صاحب کو، ہمارے اقبال بھائی اور ان کی فیملی کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ ہمارے اس پوری چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور دنیا میں ساؤتھ افریقہ اور نہ معلوم دبئی اور کینیڈا اور بہت ساری جگہ پر پہنچاتے ہیں، پاکستان تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت
مصیبت میں ہم نے تیری نافرمانی ضرور کی ہے، ضرور کی ہے، کوئی شک نہیں اللہ، تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے اقربا کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے رحیم کریم اللہ، اے میرے رحیم کریم اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ گزشتہ ہفتے وینسڈے کو تو ہمارے حافظ احمد صاحب کا بھی تو انتقال ہونے والا تھا، ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے، الہ العالمین ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر میں خصوص رحمت نازل فرما۔ اے میرے آقا، ہمارے یہ جمعہ خان ہے وہ بھی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت کا باغ بنا۔ اے میرے آقا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دنیا میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے بیماری پریشانیوں کی، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے اہل و عیال کی اور پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ان لوگوں کی جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، محبت کے اظہار کرتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے اپنی محبت کا اظہار وہ کرتے ہیں، الہ العالمین احسان کرتے ہیں، اے اللہ ان کی ضرور تو مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے عوام خواص سب کی، مرد اور سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ریسیور کے ذریعے سننے والوں کی، اسی طریقے سے ویب سائٹ کے ذریعے سننے والوں کی، مکسلر کے ذریعے سننے والے جہاں جہاں ہیں پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، یا اکرم الاکرمین ہمیں حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، مرتے دم تک دین کا کام لیتا رہے۔ اے اللہ موت آئے تیرا دین کا کام کرتے کرتے تیرے پاس آ جائے، اے اللہ ایسی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں علماء صلحاء پیدا فرما، ہماری اولادوں کو علماء اور صلحاء اور محدثین بنا، اور ہماری اولادوں کی اولاد نسلوں میں اللہ علماء صلحاء پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، پریشان حالیوں کو دور فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔